نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ پچھلی ویڈیو سے مناسبت کے طور پر ہے۔ جو باتیں ہم نے پچھلی 2 ویڈیو میں ذکر کی تھی، آج اس کا تیسرا پارٹ ہے۔ تو چند باتیں پچھلی ویڈیو کی مناسبت سے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جو عوام کے اندر جو سوچ ہے اور منفی سوچ، یا آپ اس کو وہم کہہ سکتے ہیں، تو پچھلی کچھ باتیں ہم نے ذکر کی تھی، تھوڑی بہت جو ضروری ہے وہ اس ویڈیو میں ذکر کرتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جمعے کے دن، آپ مشاہدہ کر لیں اس بات کا، جب امام صاحب پہلا خطبہ پڑھتے ہیں، پہلے خطبے میں وہ ہاتھ باندھتے ہیں اور دوسرے خطبے میں پھر ہاتھ اس طرح کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسئلہ کہاں سے سیکھا، کس نے بتایا۔ اس کی بنیاد صرف توہمات کے اوپر ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے یہ سلسلہ شروع کیا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ استخارہ کو کرنے کے لیے اس سے بڑی بڑی باتیں مشہور کی ہوئی ہے کہ استخارے کے ذریعے وہ جب کسی کو بولتے ہیں کہ ہمیں استخارہ کروا کے دیں، پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ استخارہ خود کرے، یہ دعا ہے اور اللہ رب العزت سے مشورہ ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو کہیں تو اس میں وہ ماضی کی خبریں بتانے لگ جاتے ہیں اور مستقبل کی خبریں بتانے لگ جاتے ہیں۔ یہ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں، یہ غلط باتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو اگر کسی نے تہجد کے لیے اٹھنا ہو تو اس سے پہلے سونا ضروری ہے، اگر آپ سوئیں گے نہیں تو پھر تہجد نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تہجد کی نماز ہے، وہ عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے، اور اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ ایک بات، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے گزرنا تو گناہ ہے، لیکن اگر کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہو یا اذان دے رہا ہو تو اس کے آگے سے بھی گزرنے کو منع کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے۔ قرآن شریف پڑھنے والے کے آگے سے اگر آپ گزرو گے، یا کوئی اذان دے رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے اس کے آگے سے اگر گزرتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ زوال کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا یہ گناہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا، وہ ان کو ایسے دیکھا گیا ہے کہ امامہ باندھتے وقت اگر بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کھڑے ہو تو امامہ باندھتے وقت نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں جو اگر آپ غسل خانے میں چلے جائیں تو باہر سے اگر آپ سے کوئی پوچھنا چاہے کہ کون ہے اندر، تو وہ غسل خانے کے اندر بات کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے اور ضروری بات کرنی تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وضو کرتے ہیں ہم لوگ، اور یہ سارے مشاہدے کی باتیں ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نے پرانی کتابوں سے یہ نکال کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، کچھ باتیں ایسے ہیں جو روزمرہ کے مشاہدات میں آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ گردن کا مسح نہیں کرتے، گردن کا مسح کرنا سنت ہے، وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ حلق میں آ جاتا ہے، یہ حلق کا مسح ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد وہ آسمان کی طرف اس طرح انگلی کر کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو کم علمی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بھی علمی اور دینی بات ہو تو اپنے علماء کرام سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور ہمارا علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو اچھی لگی ہوگی، اور اس بات کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔